والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج 27ویں تاریخ ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس وقت صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور یہ اجتماع باب المدینہ کے کم از کم 74 مقامات پر اسلامی بہنیں بھی اجتماعی صورت میں جمع ہو کر سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں گی۔ نیز مدنی چینل کے ذریعے اس وقت دنیا کے متعدد مقامات اور بے شمار ممالک میں سنا جا رہا ہوگا۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ بہت سارے لوگ ایک آدمی کا جنازہ لیے وہاں سے گزرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زارو قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی
تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات نہ جانے کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی غم کی ماری دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری صدائیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں۔ اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو ستھرے کفن میں دفن کیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے پائے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی گئے؟
اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر پچھتاتا ہے کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتا ہے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان